शामिर बलोच तेजी से हवेली के अंदर दाखिल हुआ। थोड़ी देर पहले उसका निकाह अपने भाई की कातिल की बहन के साथ हुआ था, जो खून बहा में उसके निकाह में आई थी। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो सुल्ताना बेगम हाथ में जंजीर पकड़े उसके सामने खड़ी थी। ये लो जंजीर, और उस लड़की पर इतना जुल्म करो कि उसकी दर्दनाक चीखी की हवेली लर्ज उठे। उसकी चीखें इस कदर बुलंद हो कि उसके बाप और भाई की हवेली तक उसकी आवाज जाए। आज तुमने गिन गिन कर बदला लेना है अपने भाई के खून का, वरना मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, सुल्ताना बेगम ने गुस्से से कहा था। शामिर ने एक नज़र उस औरत की तरफ देखा जो रिश्ते में तो उसकी चच्ची लगती थी, लेकिन उसकी रज़ाई माँ थी। उसकी माँ के मरने के बाद उसकी चाची ने उसे ही दूध पिलाया था और पाला भी था। जफर उसका चचाजाद और रज़ाई भाई था, जिसको दुश्मनों ने नाहक कत्ल किया था, और उसी के खून बहा में आई हुई लड़की आज शामिर की मनकूहा बनकर उसके कमरे में पहुंचा दी गई थी। शामिर भी गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि उसे जफर से बेहद मोहब्बत थी, और जिस तरह से जफर का वहशियाना कत्ल किया गया था वो आज तक नहीं भूला था। सुल्ताना बेगम ने जंजीर शामिर की तरफ बढ़ाई तो वो जंजीर लेकर तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि घुटनों में सर रखे बेड की दस्त में वो लड़की सिसकियां लेते हुए रो रही थी। दरवाजा खुलने पर उसने सर उठाकर देखा। उस लड़की ने नकाब किया हुआ था। शाहमीर सिर्फ उसकी आंखें ही देख सकता था। शाहमीर को देखकर वो एकदम से बेड से खड़ी हो गई। वो खौफजदा सी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई, फटी फटी आंखों से शाहमीर की तरफ देख रही थी। शाहमीर आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया और हाथ बुलंद करके उसका निकाब खींचा। जैसे ही शाहमीर ने उस लड़की का निकाब खींचा तो उस लड़की का चेहरा वाज़ेह हो गया। उसका चेहरा देख तो शाहमीर के जैसे सर पर आसमान गिरा था, पैरों तले से जमीन निकल गई थी। ये वही लड़की थी जिसको शाहमीर आज तक नहीं भुला पाया था। ये वही लड़की थी जिससे पिछले साल वो खामोशी से मोहब्बत कर रहा था, और आज वही लड़की इसकी मनकूहा बनकर यहाँ तक आई थी। लेकिन जिन हालात में वो आई थी, शाहमीर खुद हैरान था। मुझे हाथ मत लगाए, मैं हाफिज कुरान हूँ, मुझ पर जुल्म ना करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझ पर जुल्म ना करें। जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे भाई की किए की सज़ा मुझे क्यों मिलनी जा रही है? मैंने आपके भाई को नहीं मारा। वो लड़की रोती हुई सिसकती हुई शामिर के कदमों में पड़ी थी। यकीनन वो मार खाने से खौफजदा थी। वो थी ही इतनी नाजुक सी कि उसको देखकर लगता था कि हाथ लगाओ तो टूट जाएगी, जैसे जैसे शीशे की बनी हुई हो। 20 साल की वो नाजुक सी गुड़िया उसके कदमों में पड़कर इल्तिजा कर रही थी। शामिर के हाथों से जंजीर छूटकर नीचे गिर गई। जब उस लड़की ने देखा कि जंजीर नीचे गिर गई है तो उसने सर उठाकर शामिर की तरफ देखा। उसे शायद रहम की उम्मीद थी कि ये शख्स उस पर रहम करेगा। उसका थोड़ा सा इत्मीनान में बहाल हुआ। वो लड़की खड़ी हुई। शामिर उसकी आंखों में देखने लगा। वो खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात से शामिर की आंखों में दिख रही थी, जैसे कि जानना चाह रही हो कि शामिर और क्या करने वाला है। शामिर ने आहिस्ता से उसके सर से स्कार्फ खींचकर उतारा तो उसके लंबे घने बाल उसकी शानों पर किसी आबशार की तरह फैल गए थे। उसकी इस हरकत पर लड़की थोड़ी सी खौफजदा हुई। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, वो लड़की शामिर के चेहरे की तरफ गौर से देखकर बोली। कुछ याद आने की कोशिश कर रही थी। देखा है तुमने मुझे, और ऐसा देखा है कि उसके बाद मैं किसी और लड़की को देखने के काबिल ना रहा, शामिर ने कहा। उसका गुस्सा हवा हो चुका था। सामने उसकी मोहब्बत थी, वो लड़की जिस पर पहली नज़र में वो दिल हार बैठा था। शामिर ने जिस बात से चूर उस लड़की को अपने से लगा लिया तो वो घबरा गई। छोड़ी मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? वो लड़की इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शामिर की गिरफ्त मजबूत थी। तुम्हें नहीं बतलाते थे, पिछले 1 साल से मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, और आज तुम जब मेरी दस्तरस में आ गई हो तो। शामिर ने बात अधूरी छोड़ दी और उसको बेड पे धक्का दिया। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझ पर रहम करें। वो लड़की इल्तिजा करने लगी। जुल्म तो जुल्म होता है, चाहे जंजीर से किया जाए या। शामिर कहता हुआ उस लड़की पर झुक गया था। वो लड़की बहुत देर तक मज़ाहमत करती रही, लेकिन शामिर को उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था।
وہ ایک طرف نفرت کی آگ تھی تو دوسری طرف محبت کی آگ تھی. یہ دونوں آگ مل کر بھڑک اٹھی تھی. آہستہ آہستہ اس لڑکی کی تمام تر مزاحمتیں دم توڑتی چلی گئی. وہ ہار مانتے ہوئے نڈال ہو گئی. شاہمیر اب مکمل طریقے سے اپنا حق وصول کر رہا تھا. صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا شاہمیر اس کے عقب میں گہری نیند سو رہا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ اٹھی اور اپنے لمبے بال جوڑے میں قید کرنے لگی. اپنا بے ترتیب لباس ٹھیک کیا اور واش روم کی طرف جانے لگی کہ شاہمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس لڑکی کو لگا کہ وہ گہری نیند میں ہے، لیکن شاید وہ جاگ رہا تھا. کیا نام ہے تمہارا؟ شاہمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. اس نے سوال کیا. ایمان. ایمان نام ہے میرا. لرزتی ہوئی آواز میں اس لڑکی نے جواب دیا تھا. وہ مستقل اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاہمیر کی گرفت بہت مضبوط تھی. تمہاری طرح تمہارا نام بھی بہت خوبصورت ہے، شاہمیر نے کہہ کر اسے اپنی طرف ایک بار پھر سے کھینچ لیا تھا. صبح جب شاہمیر کمرے سے باہر نکلا تو سلطانہ بیگم سامنے صوفے پر پرجمان جو شکوہ کنہ نظروں سے غصے سے دکھ رہی تھی. میں نے تم سے کہا تھا کہ اس لڑکی کی چیخوں کی آواز پوری حویلی میں گونجنی چاہیے، لیکن چیخنا تو دور کی بات، اس کی ایک سسکی تک مجھے سنائی نہ دی. کیا میں یہ سمجھوں کہ تم اس کے حسن کے آگے ہار گئے اور اپنے بھائی کا خون بھول گئے؟ ہاں صحیح ہے، ظفر تمہارا سگا بھائی تو نہیں تھا کہ تم اس کو دکھو تھا. وہ تو تمہارے چچا زاد بھائی تھا. یاد رکھو میں نے تمہیں اپنا دودھ تب پلایا تھا جب تمہاری ماں نہیں تھی. ظفر تمہارا دودھ شریک بھائی بھی تھا، مگر نہ تم نے اپنے بھائی کی محبت کا پاس رکھا نہ میرے دودھ کا. شاہمیر تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے. سلطانہ بیگم نے کہا تو شاہمیر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا. ایسی بات نہیں ہے اماں سائی، ظلم تو ظلم ہوتا ہے چاہے کسی بھی طرح سے کیا جائے. بس آپ سمجھے کہ وہ مظلوم تھی اور اس پر ظلم ہو چکا ہے. بس طریقہ میرا اپنا تھا. میں نہ اپنے بھائی کا خون بھولا نہ میں اس کے حسن کے آگے پگھل گیا. شاہمیر نے بات بناتے ہوئے کہا. محبت اپنی جگہ، لیکن وہ اپنی ماں سائی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے تم کر دیا، اب میری باری. میں جو بھی کہوں گی مجھے نہیں روکو گے، ورنہ میں سمجھوں گی کہ تم مجھے سگی ماں نہیں سمجھتے. سلطانہ بیگم نے کہا. آپ کو جو کرنا ہے کرے، لیکن اس کو زنجیروں سے مارنے کی اجازت میں آپ کو ہرگز نہیں دے سکتا. میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا. شاہمیر نے کہا. میں اسے زنجیروں سے نہیں ماروں گی، لیکن اس کی حیثیت اس حویلی سے نوکرانی سے زیادہ نہیں ہوگی، ورنہ آج کے بعد نوری کے ساتھ اس کے کمرے میں سوئے گی اور حویلی کے کام کاج کرے گی. نہ وہ تمہارے کمرے میں اب آئے گی نہ تم اس کے پاس جاؤ گے. نکاح ہو گیا، تم نے اپنا حق وصول کر لیا، اور بس اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں کہ تم اسے سر چڑھا لو. سلطانہ بیگم نے کہا تو شاہمیر کو تسلی ہوئی. اس کو پتا تھا کہ سلطانہ بیگم اس ایمان پر ترس نہیں کھانے والی، لیکن یہ بھی عافیت تھی کہ وہ اب اسے زنجیروں سے نہیں ماریں گی. گھر کی کام کاج تو ہر عورت کرتی ہے. یہ چھوٹی سی سزا تھی ایمان کے لیے، اور شاہمیر نے اس سزا کو قبول کر لیا. لیکن ساتھ ساتھ سزا شاہمیر کو بھی ملی تھی. اب نہ اس سے بات کر سکتا تھا، نہ ہی اس کے پاس جا سکتا تھا، اور نہ اسے اپنے پاس بلا سکتا تھا. وہ اس کی محبت تھی، یہ دوری اس کے لیے مشکل تھی، لیکن اب مسائق بھی تو راضی کرنا تھا نا. وہ دشمن کی بیٹی تھی، دشمن کی بہن تھی، اس سے زیادہ اس پر کوئی عنایت نہیں کر سکتا تھا. وہ رسم و رواج کے ہاتھوں مجبور تھا. ایمان چارپائی پر نوری کے کمرے میں سو رہی تھی جب کسی نے لات مار کر اس کو جگایا. وہ خوفزدہ ہو کر جھٹکے سے کھڑی ہوئی. مہرانی نہیں ہو تم جو یہاں پر آرام کر رہی ہو. چلو اٹھو، کچن میں سب کا کھانا تم نے بنانا ہے. آج کے بعد برتن بھی صاف کرنے ہیں اور پوچھا بھی لگانا ہے. صبح سے لے کر رات تک تم نے بلا ناغہ کام کرنا ہے. سامنے سلطانہ بیگم تھی اور وہ غصے سے غضب سے کہتی جا رہی تھی. لیکن مجھے کام کرنے کی عادت نہیں ہے اور اتنا سارا کام میں نہیں کر سکتی. ایمان نے خوفزدہ ہو کر سلطانہ سے کہا. رسی چل گئی لیکن بل نہیں کیا. اب تم سردار شاہ نواز کی بیٹی نہیں ہو، تم خون بہا میں آئی ہوئی ایک لڑکی ہو، اور اس گھر میں تمہاری حیثیت ملازمت سے زیادہ نہیں ہے. شکر کرو کہ میں تم سے صرف ایک کام کروا رہی ہوں، تم پر مزید کوئی ظلم نہیں کر رہی، کیونکہ شاہمیر نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، ورنہ میں تمہاری کھال ادھیڑ کے رکھ دیتی. سلطانہ بیگم نے کہا تو ایمان آخری جملے پر آ کر سوچ میں پڑ گئی
क्या वाकई शाहमीर उसे मारने से मना किया है? ईमान के दिल में एक उम्मीद जागी थी। उसका लगा था यहाँ पर उसके साथ बहुत मारपीट की जाएगी, लेकिन ये शाहमीर की मेहरबानी थी कि उसने मारपीट से मना कर दिया था। उसके मुकाबले में हवेली का काम आसान था, लेकिन मसला ये था कि उसको काम काज की आदत नहीं थी। लेकिन अब जो भी था करना तो था। मुझे खाना बनाना नहीं आता, रोटियां बनानी भी नहीं आती है। अब ऐसा करे, सफाई सुथराई का काम मुझसे ले ले। मैं आहिस्ता आहिस्ता खाना सीख जाऊंगी, फिर बनाऊंगी, और ना आपका राशन नहीं ज़ाया होगा। ईमान ने मासूमियत से कहा, तो ठीक है, हवेली में पोंछा लगाओ जाओ कर, और जहाँ पर मर्दों की बैठक है वहां पर भी पोंछा लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुल्ताना ने कहा तो हरीम ने हैरत से उनकी तरफ देखा। अपनी हवेली में तो उसके बाप ने उसके लिए खातून मुलाजमा भी रखी थी। कोई भी मर्द मुलाजिम उसके सामने नहीं आता था, और आज वो खुद मुलाजमा बनकर नामहरम के उनके सामने कैसे काम कर सकती थी? मैं मर्दाना बैठक में काम नहीं कर सकती। एक बार फिर से ईमान ने कहा, मैंने कहा ना, ये तुम्हारे बाप की हवेली नहीं है। यहाँ पर तुम खून बहा में आई हो। तुम्हारी चाहत से ब्याह कर तुम्हें नहीं लाए। आई समझ? और शाहमीर की कल रात वाली मेहरबानियों का मत सोचना। वो एक मर्द है। वक्ती तौर पर तुम्हें देखकर उसके जज्बात जाग गए थे, लेकिन वो तुमसे, तुम्हारे भाई से, तुम्हारे बाप से नफरत करता है। वो कभी भी तुम्हें एक बीवी का दर्जा नहीं देगा। उसने बस रात तुम्हें इस्तेमाल किया और आज नौकरों के साथ फेंक दिया। यही हैसियत है तुम्हारी। सुल्ताना बेगम ने इसे बालों से खींचकर से उठाया और गुस्से से बोला। वो अपने बाल छुड़ाने लगी। जाओ अब काम पे लग जाओ। शाम को शाफिर वापिस आए तो देखता है राहदारी में ईमान पोंछा लगा रही है। ईमान ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर इस अपने काम में मशगूल हो गई। वो वहीं पर खड़ा ईमान को देखता रहा। इस हालत में अपनी मोहब्बत को देखकर इसके दिल को कुछ हुआ। वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। यह आज से 2 साल पहले का वाक़या था, जब वो अपने बाग में चहलकदमी कर रहा था। दोपहर का वक्त था, गर्मी भी अपने अरूज पर थी, लेकिन दोपहर के वक्त उसे अपने बाग में आना अच्छा लगता था। यहाँ पर आम के दरख्त बहुत सारे थे, लेकिन अभी आम पके हुए नहीं थे। अचानक ही उसे कोई नजर आया। वो जो भी था, उसने शदीद गर्मी में हुडी पहनी हुई थी, और हुडी की टोपी उसने अपने सर के ऊपर रखी हुई थी। वो कीड़ियाँ तोड़ तोड़ कर अपनी जेब में डाल रहा था। डार्क ब्लू जीन्स पे ब्लू कलर की शर्ट और उसके ऊपर हुडी आ रही थी। कोई पागल ही था जो इतनी गर्मी में इसका लिबास पहन था। वो यकीनन चोर था जो कीड़ियाँ तोड़ने के लिए आया था। रुको जरा, मेरी बात सुनो। शाहमीर को समझ में आ गया था कि केड़ियों का चोर है। अक्सर बच्चे आ जाया करते थे केड़ियाँ तोड़ने के लिए, लेकिन शाहमीर तो उसकी बहुत हिफाजत करता था। वो चाहता था ये पक्के आम बन जाए और कोई इसको हाथ ना लगाए। लेकिन पके आम बनने से पहले ही अगर इनको कोई तोड़ता था तो शाहमीर को शदीद गुस्सा आता था। शाहमीर उसके पीछे भागा। वो शख्स तेजी से भागने लगा। उसके कुछ साथी थे जो शायद दीवार के पार थे। वो उसे बुला रहे थे, लेकिन शाहमीर उस तक पहुंच चुका था। उसने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा तो हुडी नीचे गिर गई। उस लड़की के बाल जोड़े से मुकम्मल आबशार की तरह उसके कंधर पर फैल गए। वो जिसे लड़का समझ रहा था, लड़कों वाले हुलिये में वो लड़की थी। ओह, तो तुम लड़की हो और केड़ियाँ तोड़ने के लिए आई हो? शाहमीर ने जोर से उसका बाजू पकड़कर दबोचा था। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो लड़की दबी दबी आवाज में गुस्सा कर रही थी। अपने बाग में आए हुए चोर कम में इतनी आसानी से जाने नहीं देता। कब से चोरी कर रही हो? तुम्हारे साथ तुम्हारा गैंग भी है ना? यकीनन वो दीवार के उस पार है। मैं अभी सबको सबक सिखाता हूँ। कहाँ से आती हो तुम, मुझे बताओ। किसकी लड़की हो? शाहमीर की गिरफ्त उसके बाजू पर मजबूत थी। उसको वाकई दर्द हो रहा था। मैंने कोई केरिया नहीं चुराई है, वो लड़की गुस्से से बोली। तो शाहमीर ने उसकी हुड्डी की जेब में हाथ डाला। वहां से काफी सारी केरियां बरामद हुई। अच्छा, तो तुमको कोई चोरी नहीं की, तो फिर ये क्या है? शाहमीर ने केरिया उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा। इतना बड़ा बाग है तुम्हारा, अगर मैंने 2-3 केरियां तोड़ ली तो कौन सी क़यामत आ गई? इंसान को इतना कंजूस नहीं होना चाहिए। दिल कर रहा था खाने को। उस लड़की ने हार मानते हुए कहा, अगर खाना है तो अपने बाग से तोड़ कर खाओ। ये मेरा बाग है, मेरी ज़मीन है। मैं किसी को इजाज़त नहीं दे सकता कि इस तरह चोरों की तरह घुस कर ऐसे काम करे। अब मुझे साफ साफ बताओ, तुम किसकी बेटी हो? शाहमीर भी ढीठ था। उसने फैसला कर लिया था कि जब तक वो इसके बाप का नाम नहीं जान लेगा, उसे जाने नहीं देगा।
मुझे जाने तो मेरी सहेलियां इंतजार कर रही हैं। उसमें इल्तजा थी, इतनी गर्मी में तूने हुड्डी पहन रखी है, तुम्हें कोई होश भी है या नहीं? गर्मी से बेहोश भी हो सकती हो, सिर्फ चोरी करने के लिए तुमने ऐसा लिबास पहना है। बताओ मुझे, कब से चोरी करने के लिए आती रही हो यहाँ? शाहमीर ने पूछा तो वो परेशान हो गई। अल्लाह की कसम पहली बार आई हूँ और पहली बार ही पकड़ी गई हूँ। अगर पहले से आती तो पक्का काम करती, इस तरह पकड़ी ना जाती। अब लड़की रोने जैसी हो गई थी। चलो ठीक है, तो मैं जाने देता हूँ, लेकिन बता दो किसकी बेटी और कहाँ से आई है। तुम्हें अपना नाम क्या है? शामिर को बस एक तजस्सुस था उसके बारे में जानने का। मेरा बाजू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अब उसने लड़कियों वाला ख़ास हथियार इस्तेमाल करते हुए कहा, यानी कि आंसू। वो आंसू बहाने लगी। उसको पता था मर्द का दिल औरत के आंसू देखकर पिघल जाता है। ओहो, रो क्यों रही हो? चलो छोड़ दिया। शामिर वाकई उसके आंसू देखकर पिघल गया था। जैसे ही उसने उस लड़की का हाथ छोड़ा, वो लड़की तेजी से आगे की जानिब भाग गई और फुर्ती से दीवार फलांग कर चली गई। शामिर देखता रह गया। ये उस लड़की से उसकी पहली मुलाकात थी और उसके बाद उस लड़की को बहुत तलाश किया, लेकिन वो कहीं न मिली और उसके चक्कर में रोज़ाना बाग में आया करता था, लेकिन दोबारा वो बाग में नहीं आई। उस दिन के बाद से जब उस लड़की ने उसको देखा था, आज अपनी बीवी के रूप में देखा था, वो मोहब्बत से उसका दिल जीतना चाहता था, इज्जत से उसे अपनाना चाहता था। लेकिन जिस तरह वो उसके निकाह में आई थी, ये बात शाहमीर के लिए बहुत अजियत का बाइस थी। शाहमीर मेहमानों के साथ मर्दाना बैठक में बैठा हुआ था कि अचानक से ईमान अंदर आई और उसके हाथ में एक कपड़ा था जो भीगा हुआ था। उसने मेहमानों को देखकर फर्श पर बैठ गई और पोछा लगाने लगी। ये मंजर देखकर शाहमीर के तन बदन में आग लग गई। वो एकदम से उठा और बाजू खींचकर ईमान को उठाया और खींचता हुआ बाहर ले आया। क्यों आई थी तुम यहाँ? कोई एहसास है या नहीं तुम्हें? यहाँ मर्द बैठे हुए थे, मेरे दोस्त और दीगर लोग बैठे हुए थे। तुम मेरी बीवी हो और सबके सामने इस तरह मुंह उठाकर आ गई। क्या खानदानी लड़कियां ऐसी होती हैं? यह तरबियत की है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी कि नामहरमों को बीच में घुस कर काम करो? शामिर गुस्से से बोलता जा रहा था। वो थोड़ी देर उसको देखती रही, फिर बोली, आपकी अम्मा साई का हुक्म था, इसलिए आई हूँ। मैंने उनको मना भी किया था कि मुझे नामहरमों के सामने जाने की आदत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपकी अम्मा साई ने मुझे यहाँ भेज दिया, तो मैं क्या करती? मैं तो यहाँ पर हुक्म की गुलाम हुआ। इमाम ने झुकी हुई सर के साथ कहा। तो शामिर को सुल्ताना बेगम को गुस्सा आ गया। वो ईमान को बाजू से घसीटकर हवेली के अंदर ले आया। तुम जाओ अपने कमरे में। इसने ईमान को हदायत दी और वो सुल्ताना बेगम के कमरे की तरफ पढ़ने लगा। सुल्ताना बेगम अपने कमरे में नीम दराज थी और नूरी उनके पांव दबा रही थी कि अचानक शामिर कमरे में दाखिल हुआ। अम्मा साई, आपसे बेशक काम करवा लें, पूरी हवेली का काम करवा लें, लेकिन मर्दाना बैठक में वो काम नहीं करेगी। आप उसे वहां ना भेजें प्लीज। शाहमीर ने आते हुए शिकवा किया और वो गुस्से में था, लेकिन अम्मा साई के सामने अपना गुस्सा जब्त करने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था। तुम कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद नहीं हो रहे उस लड़की के बारे में? सुल्ताना बेगम उठकर बैठ गई। अम्मा साई, बात को समझे। वो बेशक दुश्मन की बेटी है, लेकिन मेरे निकाह में है, मेरी इज्जत है, मेरी गैरत है। वो औरतों के सामने जो चाहे काम करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप अपनी मुलाजमाओं के काम भी उससे करवा लें, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो मर्दों का काम नहीं करेगी और मर्दाना बैठक में सफाई भी नहीं करेगी। आज जब वो यहाँ आई तो सब लोग उसे देख रहे थे। ये बात मेरी गैरत को गवारा नहीं कर रही थी। मैं हाथ से खींचकर उसको यहाँ ले आया वापस, और आइंदा इसको वहाँ भेजा तो मैं ये हवेली छोड़कर चला जाऊंगा। शाहमीर ने कहा और वहाँ से चला गया। वो रुका नहीं था। सुल्ताना बेगम परेशान हो गई। वो शामिर को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शामिर के हाथों पर उसने अपने बेटे जफर के खून का बदला लेना था और ईमान के भाई फरीद को शामिर के हाथों कत्ल करवाना था। अभी तो उसने खून बहा में ईमान को मांगने का कहा था। असूलन तो यहाँ पर सुलह हो जाती, लेकिन सुल्ताना बेगम को चैन ही नहीं आ रहा था। वो चाहती थी आगे जाकर शामिर फरीद को कत्ल कर दे, शामिर जेल चला जाए और ईमान पर वो जुल्म करे और इनका छोटा बेटा तमाम जायदाद का मालिक बन जाए। एक तरफ वो शामिर को रास्ते से हटाना चाहती थी
اور بدلہ بھی اس کے ذریعے ہی لینا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے شامر کو اپنے مقاصد کے لیے ہی استعمال کرتی ہوئی آ رہی تھی اور آج بھی ایسا ہی کرنے والی تھی۔ سردار شاہ نواز کو جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کی شامر کے بھائی نے کسی بات پر لڑائی ہوئی ہے اور اس کے بیٹے نے شامر کے بھائی کو اسی وقت قتل کر دیا ہے، تو یہ خبر شاہ نواز کے لیے سہان رو تھی۔ شامر کا تعلق دوسرے گاؤں سے تھا اور یہاں پر جان کے بدلے جان کا رواج تھا۔ یہاں تو اسی وقت بدلہ لیا جاتا ہے مقابل سے، یا پھر جڑکا بٹھایا جاتا ہے۔ شاہ نواز نے اپنے بیٹے کو فوراً امریکہ بھجوا دیا۔ شامر نے جرگہ بلوایا۔ جرگے میں شامر نے خون بہا کی رقم لینے کا کہا تو اس نے خون بہا کی رقم کی بجائے شاہ نواز کی بیٹی کو خون بہا میں مانگ لیا اور کہا کہ یا تو شاہ نواز اپنا بیٹا میرے حوالے کر دے یا اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دے۔ خون بہا کے طور پر اس سے زیادہ کوئی بھی شرط اسے منظور نہیں۔ مجبوراً اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے شاہ نواز کو اپنی بیٹی ایمان کی قربانی دینی پڑی۔ ان کو ایمان بے حد عزیز تھی، لیکن بیٹا ان کی کمزوری تھا۔ ایمان بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کی جان سلامت رہے، اس لیے اس نے بھی خاموشی سے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ وہ بھائی کی جگہ قربان ہو کر حویلی میں آ گئی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ سلطانہ بیگم ابھی بھی اس کے بھائی کے قتل کا ارادہ رکھتی ہیں، ورنہ خون بہا لینے کے بعد جھگڑا تصور نہیں ہوتا۔ لیکن سلطانہ بیگم ایمان کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی اور ایمان کے بھائی فرید کو شامر کے ہاتھوں قتل کروانا چاہتی تھی۔ ارے او مہرانی، اٹھ بھی جا، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تو سوتی رہے گی اور تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ حد ہو گئی لاپرواہی کی بھی۔ دن کے 10 بج چکے ہیں، سورج سر پہ آ چکا ہے اور ابھی تک مہرانی سو رہی ہے۔ کہہ رہی تھی سارے گھر کے کام کر لوں گی، اٹھ اور کام کر۔ تیری جگہ یہاں پوچھا آ کر تیرا باپ لگائے گا؟ سلطانہ بیگم نے اپنی لاٹھی اس کی ٹانگ پر ماری اور ساتھ ہی ساتھ غصے سے بولے چلی جا رہی تھی۔ آج اسے یہاں آئے اور کام کرتے مسلسل 15واں دن تھا۔ اتنا کام اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا تھا۔ وہ تو اپنے ماں کے بابا کی اتنی لاڈلی تھی، نہ جانے قسمت نے اسے ان ظالموں کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل نہیں کھل رہی تھی، لیکن اس کے سر پر کھڑی سلطانہ بیگم اسے سونے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اماں سائیں، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں نہیں اٹھ سکتی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائے، وہ رو رو کر کہنے لگی۔ لیکن سلطانہ بیگم کو اس پر ترس نہ آیا۔ انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہنے لگی، یہاں پر تمہاری ماں نہیں کھڑی جو تمہارے نغرے اٹھا لے گی، یہاں پر میں کھڑی ہوں، سلطانہ بیگم، وہ عورت جس کی بیٹی کو تمہارے بھائی نے مارا اور جس کی بیٹی کے خون بہا میں تم آئی ہو۔ اور خون بہا میں آنے والی عورتیں یہاں نخرے نہیں اٹھواتی، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جو گھر کے کتوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ سلطانہ بیگم نے غصے سے کہا اور پھر اس کے بالوں کو جھٹکے سے چھوڑا۔ اس کا سر دیوار پر جا لگا، اس کی آنکھوں سے ایک دم سے آنسو کی برسات ہونے لگی اور وہ سوچنے لگی، یا اللہ، میں تو تیری بندی تھی، تیری وہ بندی جسے تو نے قرآن پڑھنے کی طاقت دی، قرآن کے 30 پارے اپنے اندر رکھنے کی طاقت دی۔ آج تیری وہ بندی اس قدر مشکل ہے، میری مدد فرما میرے رب۔ اس نے دل ہی دل میں اوپر دیکھا۔ بظاہر تو وہ چھت نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی دل کی آنکھیں اوپر آسمان پر وہاں کہیں خدا کو تلاش کر رہی تھی۔ لیکن اسے اپنا کام کرنا تھا۔ وہ سر کے درد اور بخار سے ٹوٹتے جسم کے ساتھ روتے ہوئے اٹھی اور اپنا کام کرنے لگی، پوچھا لگانے لگی۔ وہ گھر کے فرش پر پوچھا لگا رہی تھی۔ پانی یخ ٹھنڈا تھا۔ اس ٹھنڈے یخ پانی میں وہ بخار سے تپتے ہاتھوں کے ساتھ پوچھا لگا رہی تھی، جبکہ سلطانہ بیگم صوفے پر بیٹھی چپتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بار بار اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پوچھا لگانے کے لیے کہتی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور اسی ایک فرش سے پوچھا نہیں لگا پائی تھی۔ شاہمیر نے سلطانہ کو اس پر ظلم کرنے سے منع کر دیا تھا کہ اسے زنجیروں سے نہ مارے، اس پر ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن اسے مار تو دے ہی سکتی تھی کہ اسے اندر ہی اندر مارتی رہے اور پتہ بھی نہ چلے۔ 5-6 بار ایک ہی جگہ پر پوچھا لگانے کے بعد سلطانہ بیگم نے اسے کہا کہ تم اسی جگہ پر پوچھا لگاؤ، تو کہنے لگی کہ اماں سائیں، میں یہاں سے 6 بار تو پوچھا لگا دیا ہے، اور کتنی بار لگاؤں، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں جلدی سے کام ختم کر کے سونا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے دفاع میں کچھ بولا تو سلطانہ بیگم اس کے بالوں کی چوٹیاں سے زور سے پکڑ کر اس کے چہرے کے ساتھ منہ ملایا اور کہنے لگی، تم یہ مت بھولو
کہ تم یہاں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں بلکہ سلطانہ بیگم کے گھر ہو، اور سلطانہ بیگم کے گھر تو خون بہا کے طور پر آئی ہوئی تو یہ مت سوچو کہ یہاں پر تجھے سکون کا سانس بھی ملے گا۔ یہ کہتے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو زمین پر گر گئی۔ اس نے سنبھلتے ہوئے جب اٹھنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ وہ کسی کے قدموں میں تھی۔ یہ مردانہ جوتے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شامیر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہو گئے۔ وہ بے ساختہ اس کے پاس بیٹھا اور اسے اٹھانا ہی لگا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کا جسم تپ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو پتہ چلا اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ اس نے بڑے کرب سے سلطانہ بیگم کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ اس کی طبیعت اتنی خراب ہے؟ وہ کیسے یہ سارا کام کر سکتی ہے؟ اور تو اور آپ نے اس کو دھکا بھی دے دیا۔ دیکھیے تو صحیح کہ اس کی حالت کتنی خراب ہوئی پڑی ہے۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے یہ کہا اور ایمان کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ ایمان پوری طرح سے کھڑی ہوتی وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ شاہمیر کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے اسے جلدی سے اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگا، اسے بار بار آوازیں دینے لگا، لیکن اسے کسی طرح ہوش نہ آیا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور ڈاکٹر کو کال کر دی، جبکہ اس کی اس عمل پر سلطانہ بیگم کو بہت غصہ آیا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر اس کے پیچھے آئی اور کہنے لگی، تم کیوں لڑکی کی اتنی فکر کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتے یہ تمہارے بھائی کے قتل میں ونی ہو کر آئی ہے۔ یہ تمہارے بھائی کے قاتل کی بہن ہے، اور تم جانتے ہو نا کہ جو قصاص کے طور پر آتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ آگ بگولا ہوتے شاہمیر پر برس رہی تھی، لیکن شاہمیر خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر بولی، شاہمیر دیکھو یہ بہانہ کر رہی ہے اور تم خواہ میں نخرے اٹھا رہے ہو اس کے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس کے بھائی نے تمہارے بھائی کا قتل کیا ہے؟ وہ ایک دم سے اکتا کر کہنے لگا، نہیں اماں سائیں، میں کچھ نہیں بھولا، سب جانتا ہوں، لیکن کسی کی طبیعت خراب ہو تو اس کو بہانہ نہیں کہتے۔ آپ دیکھ نہیں رہی اس کا جسم کتنا بخار سے تپ رہا ہے؟ چاہے جیسی بھی ہو میری بیوی ہے، اس کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کیونکہ باہر ڈاکٹر آ چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو لیے اندر آ گیا۔ یہ ڈاکٹر حویلی میں خاص طور پر عورتوں کے لیے رکھی گئی تھی۔ جب بھی کسی کی طبیعت خراب ہوتی تھی اسی ڈاکٹر کو بلا لیا جاتا تھا۔ یہاں پر عورتوں کو دیکھنے کے لیے کوئی مرد نہیں آتا تھا، اس لیے ایمان کو دیکھنے بھی یہاں عورت آئی تھی۔ اس نے ایمان کو چیک کیا اور کہنے لگی، اسے تو بہت تیز بخار ہے، میں آپ کو کچھ دوائیں لکھ کے دیتے تھے، آپ اس کو وقت پر دیتے رہیے گا اور ٹھنڈے پانی سے اسے دور رکھیے گا۔ پھر اس نے جب اس کے ہاتھ کو چیک کیا کچھ دیر کے بعد کہنے لگی، اور صرف بخار ہی نہیں ہے بلکہ خوشخبری بھی ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر شاہمیر کو دلی خوشی ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں وہ باپ بننے والا تھا، اور وہ بھی اپنی پہلی اور آخری محبت، اس کی بیوی، اس کی ایمان اسے بچہ دینے والی تھی، اور وہ دونوں ماں باپ بننے والے تھے۔ وہ بہت خوش ہو گیا کہ اس حویلی کا وارث آنے والا تھا۔ اماں سائیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ صرف میری بیوی ہے، اسے سب سے پہلے میں نے ہاتھ لگایا، اور میں یہ جانتا ہوں یہ بچہ صرف میرا ہے، آپ ایسا نہیں کہیں۔ ڈاکٹر کی یہ بات سننی تو سلطانہ بیگم آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ اس سے اس گھر کا وارث تو نہیں چاہتی تھی، اس کی تو ساری گیم ہی الٹ ہو رہی تھی۔ وہ آگ بگولا ہوتے شاہمیر سے کہنے لگی کہ دیکھو تمہاری بیوی ہے، پہلے سے کسی کے ساتھ چکر تھا، اب تم سے شادی ہو گئی ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے، تو یہ ناجائز اولاد ہے۔ لیکن شاہمیر کو کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اسی خوشی میں وہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے ساری حویلی میں مٹھائیاں بانٹی تھی، ملازموں کو نئے سوٹ لے کر دیے تھے۔ ایمان اس سب سے ابھی ناواقف تھی۔ اماں سائیں اس سے آگے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ میں جانتا ہوں آپ ایمان کو پسند نہیں کرتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایمان کسی اور کے ساتھ کسی بھی چکر میں نہیں۔ وہ جس بچے کو جنم دینے والی ہے وہ بچہ صرف میرا ہے، اور آج کے بعد میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے کوئی بھی کام نہیں کروانا۔ وہ جس چیز کے لیے کہے گی اس کی ہر بات مانوں گی۔ آپ یہ مت بھولیں کہ وہ میری بیوی ہے، وہ صرف قصاص میں آئی ہوئی عورت نہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ اس کے بھائی نے میرے بھائی کا قتل کیا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی اور کے کیے کے ساتھ سزا کسی اور کو ملے۔
اسی معاملے کو یہاں ہی دفن کر دیں۔ کیا ہم نے قصاص کے طور پر لڑکی لی ہے؟ شاہمیر کے دل کی بات آج زبان پر آ گئی تھی۔ سلطانہ بیگم کو تو جیسے کرنٹ سا لگا۔ وہ کہنے لگی، شاہمیر، تم ایک لڑکی کی محبت میں اتنا آگے جا سکتے ہو کہ تمہیں اپنے خاندان کے رسم و رواج کا بھی علم نہیں۔ تم جانتے ہو، قصاص میں آئی ہوئی عورت کو بیوی کا درجہ نہیں دیا جاتا، بلکہ پاؤں کی جوتی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ پاؤں کی جوتی ہی نہیں بلکہ اسے گھر کے کتے سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور تم اس پاؤں کی جوتی کو سر کا تاج بنا رہے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ سلطانہ بیگم کی یہ بات سن کر وہ خاموشی سے اٹھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ آج سلطانہ بیگم کو اس غداری کی بو آنے لگی تھی اس سے۔ سلطانہ بیگم وہی کرتے ہوئے سوچا، شاہمیر، میں سمجھتی ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو، میں سب سمجھ رہی ہوں۔ اب دیکھنا، میں ہمیشہ کے لیے اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی، لیکن آج میں تمہاری خوشیاں بھی لے لوں گی۔ مجھے اپنے بیٹے کا بدلہ چاہیے، اور وہ بھی تمہارے ہی ہاتھوں لوں گی۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم مجھ سے زیادہ مکار ہو۔ سلطانہ بیگم شاہمیر کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سر میں درد میں کچھ کمی آ چکی تھی۔ اسے اب ٹھنڈ بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ارد گرد دیکھا تو چونک گئی۔ یہ تو وہی کمرہ تھا جس میں وہ پہلی رات آئی تھی۔ یہی بیڈ تھا جہاں پر سے شاہمیر نے کس بے دردی سے روندا تھا۔ اسے جو ہی کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی اور ارد گرد دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ بہت گھبرا گئی کیونکہ سلطانہ بیگم نے اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ وہ شاہمیر کے کمرے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، پھر آج کیسے وہ شاہمیر کے کمرے میں تھی؟ اس نے خود سے کمبل ہٹایا اور ابھی نیچے اترنے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھلا اور شاہمیر اندر داخل ہوا۔ شاہمیر نے جلدی سے آگے بڑھا اور اسے کہنے لگا، تمہیں میں اپنے بیڈ سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں دی۔ جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی۔ شاہمیر نے نرمی سے کہا اور اسے پکڑ کر واپس اسی جگہ پر بٹھا دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، مگر وہ اماں سائیں، وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ شاہمیر نے اس سے کہا، اماں سائیں کو میں سنبھال لیا ہے، اب تمہیں یہاں پر کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تم جانتی ہو تمہاری طبیعت کتنی خراب ہو گئی تھی۔ ایمان نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، میں تمہیں جو بات بتانے جا رہا ہوں میرے لیے وہ بہت خوشی کی بات ہے۔ میں نہیں جانتا یہ بات تمہارے لیے خوشی کی بات ہے یا نہیں، تم اس بات کو کیسے محسوس کرتی ہو میں نہیں جانتا، لیکن اس بات نے، اس خبر نے مجھے ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ ایمان ناسمجھی کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی مزاحمت بھی نہیں کی تھی، وہ خبر سننا چاہتی تھی۔ اس نے مسکرا کر ایمان کے چہرے کی طرف دیکھا جو سرد پڑ رہا تھا۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے مسکرا کر کہا، میں اور تم ماں باپ بننے والے ہیں، تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ تم جانتی ہو اس خبر نے مجھے کتنا خوش کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ احساس کتنا حسین ہے۔ میرے تمام سگے رشتے مجھ سے دور ہو چکے ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے میرے تمام رشتے تم پر مکمل ہو چکے ہیں۔ اب جب یہ خبر میرے سامنے آئی ہے تو تم سمجھ نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ ایمان نے یہ سنا تو اسے یقین ہی نہ آیا، لیکن اپنے سامنے بیٹھے مرد کو دیکھ کر جو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اس وقت یہ انکشاف ہوا کہ اسے مرد دنیا کا حسین مرد لگنے لگا ہے۔ اس کے ساتھ ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی یہاں پر اس کا غمخوار صرف ایک ہی چہرہ تھا، اور وہ تھا شاہمیر کا چہرہ، اسی شخص کا چہرہ جو اس کا شوہر تھا اور اس سے محبت بھی کرتا تھا۔ اس کی محبت اس کی انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کو مسکراتے چہرے کو دیکھ ایمان بھی مسکرا پڑی۔ اس خبر نے اسے غمگین نہیں کیا تھا، وہ خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی کہ ایک بار پھر اس نے کہا، تم بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ آج میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو دبا کر کہا تو وہ کہنے لگی، کیا میں سچ میں آپ میری خواہش پوری کریں گے؟ ہاں، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، تم کہو تو صحیح۔ تو وہ کہنے لگی، مجھے ایک بار اپنے امی ابو سے ملنا ہے، مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے، میں نے سنا ہے میرا بھائی واپس آ چکا ہے، آپ پلیز مجھے ایک بار میکے لے جائیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر التجا کر رہی تھی۔ اس کی جب آنسو اس کی آنکھوں سے ڈلک کر گالوں تک آئے تو شاہمیر کو اپنے دل میں تکلیف ہوئی۔ اس نے جلدی سے اس کے آنسو صاف کیے
اور کہنے لگا، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے اور میں اپنے وعدے کا پکا ہوں. میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر ملوانے لے جاؤں گا. شرط یہ ہے کہ تم وہاں جا کر رہ نہ جانا، مجھے چھوڑ کر مت جانا. آج شامر کے دل کی تمام باتیں باہر آ رہی تھی. اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میں وعدہ کرتی ہوں میں ان سے مل کر واپس آ جاؤں گی. اس نے مسکرا کر اجازت دی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر تم کل تیار رہنا. اگر کل تم ٹھیک ہوئی تو میں تمہیں کل ضرور تمہارے میکے لے جاؤں گا، نہیں تو جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک ہم تمہارے میکے نہیں جائیں گے. اس کی بات سن کر ایمان دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ خدا کرے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور وہ میکے جائے اور اپنی ماں سے ملے، اپنے ابو سے ملے. ان سے بچھڑے ہوئے کتنے ہی دن ہو گئے تھے. ادھر آؤ سویرا، میری بات سنو. سلطانہ بیگم اس سے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے کی طرف لے گئی اور کہنے لگی، خاموشی سے میری بات سنو، جتنا میں کہتی ہوں اتنا کرتی جاؤ. خبردار اس بات کے بارے میں شامر کے کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے. سلطانہ بیگم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو کہنے لگی، جی بی بی جی آپ حکم کر تو کریں. تو سلطانہ بیگم کہنے لگی، یہ دوا ہے، اس دوا کو اس دوائیوں میں رکھ دینا. اور سنو، یہ جو دوائی ہے نا اس کی شکل کی ہے اور دوائی اس کی دوائی میں ہوگی. ابھی تم اس کے کمرے میں دے کر سے ناشتہ دینے جاؤ گی، آگے تم سے تبدیل کر دینا اور تھوڑی تھوڑی کر کے پیتی رہے گی تو میرا کام ہوتا رہے گا. شامر کے کانوں میں خبر نہیں ہوگی. سلطانہ بیگم نے کہا تو باہر سے آتے شامر کے قدم وہیں رکے. وہ دروازے کے پاس رک کر بات سننے لگا. بڑا چلاک سمجھتا ہے نا شامر اپنے آپ کو. اسے کیا لگتا ہے کہ میں نے اسے کبھی اپنا بیٹا مانا ہے؟ ارے میں نے تو اسے کبھی اپنے بیٹا مانا ہی نہیں. وہ تو بس میرا ایک ہتھیار ہے، چلتا پھرتا پرزا ہے وہ میرا. اس کے ہاتھوں میں نے ایمان کے بھائی کو ختم کروانا تھا، لیکن وہ تو خود ایمان کا اسیر ہو چکا ہے. اب دیکھنا، جب یہ ایمان کی دوائی کھاتی رہے گی اور تھوڑی تھوڑی مقدار اس کے اندر جاتی رہے گی تو پھر آہستہ آہستہ اس کا بچہ اس کے پیٹ پہ مرنے لگے گا. جب وہ اپنے میکے گائے جائے گی، کچھ دیر رہے گی، کھائے پیے گی اور طبیعت خراب ہوگی تو پھر سارا شک چلا جائے گا اس کے میکے پر اور پھر شامر جا کر مارے گا اس کے بھائی کو. بڑا شیر سمجھتا ہے نا شامر اپنے آپ کو. اب میں دیکھتی ہوں کیسے وہ میرے اشاروں پر چلتا ہے. وہ اپنی مستی میں اپنی ملازمت سے کہہ رہی تھی جب بھی دروازے میں کھڑا شامر حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دروازے سے پیچھے والی آوازوں کو سن رہا تھا. اب مسائی نے اتنا بڑا دھوکہ کیا اور وہ آگے بھی ارادہ رکھتی تھی، وہ بھی اپنی بیوی بچے کو نقصان پہنچانے کا. مجھے یہ امید نہیں تھی شامر. یہ سوچتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا. اندر کھڑی سلطانہ اسے دیکھ کر ایک دم سے سٹپٹا گئی. شامر تم؟ اور اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتی اس نے آگے بڑھ کر اماں سائیں سے کہا، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. میں تو آپ کو اپنی ماں سمجھتا تھا اور آپ تو آستین کا سانپ نکلی. آپ نے مجھے کبھی بیٹا ہی نہیں سمجھا. اگر آپ شروع سے میرے ساتھ دکھاوے کی طرح بات نہ کرتی تو آپ میرے ساتھ شروع سے ایسے ہی کرتی اور مجھے آپ کے بارے میں علم ہوتا تو آج میں آپ کی اس طرح بدل جانے پر غم نہ ہوتا. لیکن آپ تو ہمیشہ سے ہی ایسی ہی تھی. آپ مجھے اپنے اشاروں پر چلانا چاہتی تھی. تو مبارک ہو آپ کو، آج میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں. مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی یہ حویلی، آپ کی یہ ملازم اور آپ کی یہ شان و شوکت. آپ جو کریں میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، میں جا رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے شامر نے جانے کے لیے پیچھے مڑا تو سلطانہ بیگم اسے آواز دی، رک جاؤ شامر، تم غلط سمجھ رہے ہو. لیکن شامر اب سب کچھ سمجھ چکا تھا. شامر کو اس کی حقیقت سمجھ آ گئی تھی. شامر نے کہا، اماں سائیں میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ادب کی سیڑھی کو نیچے گرا دوں. منہ بولی ماں کا درجہ دیتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ سے کوئی بدتمیزی کروں مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے. یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکلا. ایمان مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی. وہ اس کا ہاتھ پکڑے حویلی سے باہر لے گیا. سلطانہ بیگم باہر بھاگی آئی. اس کے ہاتھ میں سب کچھ جاتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اب شامر کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. شامر نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اسے میکے میں لے آیا اور پھر سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو ایمان، میں تمہارے ساتھ جو بھی کرتا رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ آج کے بعد ونی میں آئی ہوئی لڑکی روندی جائے. میں اس رسم کو ختم کرنا چاہتا ہوں. لیکن اماں سائی نے اس چیز کو مزید بڑھاوا دیا. وہ اب تمہیں اور میرے بچے کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہی تھی، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دے سکتا تھا.
कुछ दिनों तुम अपने अम्मा अब्बा के घर रहो, तब तक मैं शहर में अपने घर का इंतज़ाम करता हूँ। तुम्हें मैं शहर ले जाऊँगा, तुम्हें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब तुम पर कोई भी किसी किस्म का जुल्म नहीं करेगा, तुम्हें किसी से भी डर कर नहीं रहोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते उसने ईमान का हाथ पकड़ा तो ईमान मुस्कुराते हुए नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उसके सब्र का फल उसे इसके शौहर शाहमीर की मौजूदगी में मिल चुका था। उसने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और खुदा का शुक्र अदा करने लगी। सुल्ताना बेगम वहाँ अपने घर में चीखती चिल्लाती रही, लेकिन आज उनके तमाम मंसूबे धरे के धरे रह गए। उन्होंने अपनी कई तरकीबें इस्तेमाल की थी, लेकिन अब उसकी की गई तरकीबें रायगा हो गई थी। सुल्ताना बेगम के हाथ से सब कुछ जा चुका था। उसने हवेली तो छोड़ दी थी, लेकिन शाहमीर के नाम पर जो जायदाद थी वो नहीं छोड़ सकता था। उसी जायदाद के लिए तो सुल्ताना बेगम उसे इशारों पर चला रही थी, लेकिन अब आन की आन में सुल्ताना बेगम मुंह के बल गिर चुकी थी और वहाँ शाहमीर अपनी बीवी और अपनी मोहब्बत ईमान के साथ खुश था। ये नुकसान तो बहुत बड़ा था कि जिस औरत को अपनी माँ समझता था, उसी औरत ने उसके पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश की थी। लेकिन उसके कर्म अच्छे थे कि वो बच गया था और अब माँ और मोहब्बत में से किसी एक को चुनना था। उसने मोहब्बत का इंतखाब कर लिया था। वो अपने इस इंतखाब पर बिल्कुल भी पशेमान नहीं था।